اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ القرآن۔ میں ہوں انٹرنیشنل فارماسسٹ ایم شہزاد خان، اور جو آج کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ یہ ہے کہ اڈیالہ یونیورسٹی سے کب خان صاحب رہا ہوں گے، ضمانتیں کم ہوں گی، کب خان صاحب کا آپ چہرہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے کتنے ہیوج مارجن سے جیتتی ہے، پیپلز پارٹی کا کیا ہے۔ اس کے بعد جناب اعتزاز احسن صاحب، میں بھی آج پیپلز پارٹی میں شمولیت بتائی اپنی، وہ بھی میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کون سی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ بڑا جوش میں ہے ماشاءاللہ کہ وہ بھاگ جاتے ہیں میرے مقابلوں میں لیڈر، لیکن آج وہ تردید بھی کی پی ٹی آئی نے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پھر آپ کے سوالات ہیں اس کے جوابات۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک بات یاد رکھی ہے کہ میں 3 مہینے سے ریگولر بتا رہا ہوں آپ کو کہ لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے عمران خان صاحب کا، تو یہ خوشخبری میں دینے لگا ہوں، اللہ کے حکم سے خان صاحب کی ڈگری مکمل ہوگی، اڈیالہ یونیورسٹی والی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوگی، پیپر انہوں نے دے دیے ہیں، اور ان قریب آپ دیکھیے گا وہ پاس ہو جائیں گے، ڈگری لے کے آ جائیں گے۔ ایک بات میں نے کی تھی اور 5-7 دنوں سے ریگولر کہہ رہا ہوں کہ وکلا حضرات جو ہیں پی ٹی آئی کے، اول تم سارے وکلا پورے پاکستان کے آپس میں ماشاءاللہ ہمیں بڑا اچھا ریلیشن ہے، مضبوط ہے، جیسے الحمدللہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح وکلا بھی آپس میں الحمدللہ مضبوط ہے۔ تو میں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کی لیگل ٹیم ذرا اسٹرانگ ہو، تو آپ خان صاحب کو یہ لڑائیاں چھوڑیں، خان صاحب کو لانے کی کوشش کریں، کیونکہ 17 جنوری کے بعد خان بہتر ہوگا، میخ راشی ایریس میں پاورز آ رہی ہیں، یہ ساری باتیں میں نے بتائی تھیں۔ اور اب وکلا حضرات کی طرف سے آپ دیکھیے گا بڑا اچھا اسٹرانگ کیس وہ لڑیں گے، اور آپ کو چاہے عدالت عالیہ ہو تو چاہے آگسٹ سپریم کورٹ ہو، جس کا میں نے شروع سے کہا ہوا ہے ریگولر کہ جناب آگسٹ سپریم کورٹ اور عدالت عالیہ سے آپ کو انصاف ملے گا، گو کہ لوگ اس چیز پہ یقین نہیں کر رہے تھے، آپ دیکھیے گا بیلیں جلد ہونے والی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد جناب اعتزاز احسن صاحب ہمارے سینئر ہیں، اور انہوں نے آج پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا میں اس میں ہوں، تو میں یہ بات بتاتا چلوں قوم کو کہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ٹرپل پی کے ہیں، ٹرپل پی کے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، کیونکہ 4 پی جناب زرداری صاحب کے ہیں، اور اعتزاز احسن صاحب ٹرپل پی کے ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو پارٹی سے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے، جو بلاول بھٹو کو ملی ہے۔ ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹیٹرا پی اور ٹرپل پی کی میں بات بڑے عرصے سے کر رہا ہوں، ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یہ دیکھنا ہے، وکلا حضرات کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے لڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2 جماعتوں کا ممبر نہیں ہو سکتے، ایک کا ممبر اور دوسری جماعت سے ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس پہ پنجاب میں تو غرق ہوا، اب سندھ میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جناب مریم نواز صاحبہ کے حق میں بیٹھ گیا ہے، کوئی وسیم تھے پی ٹی آئی سے، اپنے آپ کو کہتے تھے لیکن میرے خیال سے وہ تھے نہیں، لیکن مہر شہزاد فاروق ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان کا بیان آ چکا ہے، اور وہ ہیں یہ کانٹے دار مقابلہ دیکھا جائے گا۔ میاں شہزاد جو ہیں 1/7 کے خانے کے مالک ہیں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ 1/4 کے خانے کی مالک ہیں، تو یہ آپ دیکھیے گا سلیکشنز نہیں ہوئی تو جو شہزاد فاروق ہیں وہ سیٹ نکال سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک بات اور کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے حق میں پیر اقبال شاہ صاحب بیٹھ گئے ہیں، تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان بتاؤں گا، ابھی تو مضبوط ہے لیکن پی ٹی آئی کے ان کے مقابلے میں کون سے کینڈیڈیٹ ہیں تو کل میں بتاؤں گا کون ون کریں گے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آج کچھ ایسی پاکستان کے حوالے سے بات بھی میں کروں گا کہ ہم نے آسٹریلیا میں بھی میچ ہارے، نیوزی لینڈ سے بھی ہار گئے، کرکٹ میں تو ہم ہارے، پتہ چلا آج کہ ہم 1-2 اور گیمز میں کوالیفائی نہیں کر سکے، جیسے کہ شاید میرے خیال سے ہاکی ہے، ایک اور گیم ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
PCB سے ذکا اشرف صاحب چلے گئے تو میں یہی کہوں گا حاکم وقت کو کہ خدایا اسپورٹس مینس کو چیف سلیکٹرز بنائیے، چیئرمین بنائیے. سیاست دان ملک نہیں چلا سکے، وہ ہمارے لیے ورلڈ کپ کہاں سے لا کے دیں گے؟ وہ نہیں لا کے دے سکتے. تو خیر اب میں آتا ہوں آپ کے سوالوں کی طرف، ان کے جو جوابات بھی دوں گا. تو اسپورٹس میں کرکٹ میں تو میں یہی کہوں گا جناب وسیم اکرم صاحب ہیں ان کو پکڑ لیں، ظہیر عباس صاحب ہیں، میاں داد صاحب ہیں، آپ کو بڑے نام مل جائیں گے. تو خیر اللہ خیر کرے. اصل میں یہ ہوتے کیوں ہیں؟ اصل میں باہر کے ملکوں کے دورے بڑے ہوتے ہیں نا، اس لیے بننا چاہتے ہیں، بڑے فیملیز بھی جائیں آئیں. سوچنا چاہیے آپ میں وقت کو. اچھا جی، ارشد محمود مغل نے والدہ خضرہ بی بی اور 1873 1500 بورڈ کی قرآن دازی ہو رہی ہے. اور بھائی قرآن دازیاں میں نہیں بتاتا، پوری دنیا سن لے. مجھے قرآن دازی سے ریلیٹ بہت سوال آتے ہیں، تو میں یہ نمبرنگ کا چکر ہوتا ہے. 15 تاریخ کو اور ہوتا ہے اور 11 یکم کو اور ہوتا ہے. پھر اس کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا ڈیجٹ لینا ہے. اول ایڈوائز میں یہ دوں گا پوری کاپی خرید لیا کرے 100 والی اوریجنل، تو اس میں تو لگے گا. اس کا طریقہ کار فی الحال یہ ہے. اچھا جی، یا اللہ عمران خان کی حفاظت فرما، انشاءاللہ جلد آ رہے ہیں. اچھا جی، غلام مصطفیٰ ہیں 29/6/92 ہے، والدہ سبرا بی بی فیوچر لائف. مصطفیٰ بیٹا اس طرح ہے کہ یہ سال ہی آپ کے لیے اچھا ہے. ایک نے کہا یاد ہے سب کو عمران خان مشرق کا سورج ہے. کوئی بالکل عمران خان صاحب مشرق کے سورج آ رہے ہیں. اچھا، صدام حسین سن آف سردار غلام 1 مارچ 1996، لکی نمبر میرا بیٹا 8 ہے آپ کا. غلام قاسم 18/9/1990، والدہ کا نام کنیز فاطمہ. بیٹا بہت اچھا نام ہے آپ کا. ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہی سال بھی بہت اچھا اور کامیاب ہوگا. باہر کے ملک جائیں وہ آپ کے لیے اچھا ہے. جمعہ کے لیے کیسا ٹائم؟ اچھا ٹائم ہے انشاءاللہ. اچھا، اطہر بشیر 6 جولائی 1988، والدہ زبیدہ بی بی. مالی حالت کے بارے میں بتاتے ہیں. اطہر بیٹا اگلے سال سے تو بہت کامیابی، یہ سال سلو بیٹر ہوتا جائے گا. اچھا جی، میرا نام عطیہ ہے عطیہ ہے. کس مہینے میری شادی ہوگی؟ 2/11/97. آپ نے ڈیٹ آف برتھ بتا دی ہے، تو یہ سال بہت اچھا ہے شادی کے حوالے سے. تو کچھ سوالات ہیں پیپر پہ بھی آ جائے ہیں. کنیز فاطمہ والدہ رقیہ بی بی. عمر نہیں لکھی، اس نے یہی پوچھا ہے کیا میں اس سال عمرے پہ حج پہ جا سکتا ہوں؟ اللہ کے حکم سے جائیں گے. جعفر سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. 13 فروری 2001، نام کہاں ہے؟ سعد، محمد سعد، والدہ سریہ. کیا میں باہر کے ملک جا پاؤں گا؟ بیٹا یہ سال تو نہیں نظر آ رہا، اگلا سال انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ جا سکتے. 17 جنوری 2012. اچھا جی، بیٹا سلیم، والدہ عصمت. بچہ بولتا نہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ رودراکش کا ایک پھول ہوتا ہے نیپال میں، وہ مجھ سے مل جائے گا. تو پھول سا ہوتا ہے، اسے گلے میں ڈالیں اور میڈیکلی حوالے سے مکمل دکھاتے رہیں تو رودراکش انشاءاللہ فائدہ رہے گا. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.